الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین والمبعوث رحمة للعالمین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ سامعین و ناظرین، یہ سورہ آل عمران کی آیت 46 کا ایک ٹکڑا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خصائص کے طور پہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی والدہ ماجدہ صدیقہ مریم علیہ السلام کو بتایا گیا تھا۔ اللہ نے جب مریم کو فرشتے کے ذریعے خوشخبری دی کہ اے مریم تیرے ہاں بیٹا ہوگا، ایک آیت میں والدین کہا، غلام کہا، اور ایک میں کلمہ کہا۔ اب یہ بیٹا اللہ کا کلمہ بغیر باپ کے، جس کے اندر نفخ فیہ من روح، اپنی روح سے اللہ نے نفخ فرمایا، تو وہ حیران تھی کہ کیسے بیٹا ہوگا۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں۔ اور اللہ کی قدرت عامہ یہ ہے کہ وہ ایک مرد اور عورت سے اس کی اولاد کو پیدا کرتے ہیں۔ ولد یا غلام، بیٹا یا بیٹی، وہ اس طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتے کے ذریعے کہ اے مریم کذالک، اسی طرح اللہ چاہتا ہے کہ تیرے بیٹے کو بغیر باپ کے پیدا کرے۔ پھر جو ان کی پیدائش کا قصہ ہے وہ قرآن میں کئی جگہ مذکور ہے، مگر اس کے ساتھ اللہ نے مریم کو تسلی دینے کے لیے اس بیٹے کی عظمت کو ذکر کیا پیدائش سے پہلے۔ پھر جب پیدا ہو گیا تو اللہ نے اسے بلوایا ماں کی گود میں، جبکہ بچہ اس حالت میں نہیں بولتا، تو یہ بولنا علی وجہ الاعجاز تھا، یہ معجزہ تھا جو اللہ نے عیسیٰ کے ہاتھ پہ ظاہر فرمایا۔ دوسرا، مریم کو اللہ نے پیدائش سے پہلے ہی خبر دے دی کہ تیرا وہ عظیم بیٹا ایسا ہے جو لوگوں سے پنگھوڑے میں، ماں کی گود میں بھی بات کرے گا، اور کہلا، کہولت میں، شیخوخت میں، بڑی عمر میں بھی بات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی دو حالتوں میں بطور معجزہ گفتگو کا ذکر کیا ہے، جو کہ عام عادت کے خلاف ہوتا ہے۔ معجزہ عام عادت کے خلاف ہوتا ہے۔ اب پہلی حالت ان کی ماں کی گود میں تھی، پھر انہوں نے بہت لمبا خطاب کیا جب انہوں نے اس کی ماں پہ کچھ نازیبا گفتگو کی کے بارے میں، یا مریم انا لک ھذا، تو اللہ نے انہیں خاموش رہنے کا حکم دیا تھا۔ فاشارت الیہ، تو اس نومولود کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا، تو انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو اگر ہم کیسے بات کریں گے جو ماں کی گود میں ابھی بچہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کیا،
بڑی طویل گفتگو سورہ مریم میں ان کی ذکر ہے، جس میں انہوں نے اپنی عبدیت، بندہ ہونا اور رسول ہونے کو بیان کیا، پھر اپنی صفات کو ذکر کیا کہ اللہ نے مجھے اپنی ماں کا فرمانبردار بنایا ہے الی آخری۔ اسی طرح اللہ نے حضرت مریم کو یہ بتایا تھا کہ وہ تیرا بیٹا سن کہولت میں، بڑی عمر میں۔ اب یہ آیت حضرت عیسیٰ کی حیات اور ان کے آسمان میں زندہ ہونے کی بھی ایک دلیل ہے ہمارے لیے۔ کیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال میں اٹھائے گئے، تو اس عمر میں گفتگو کرنا یہ کوئی معجزہ نہیں، یاد رکھیں آپ۔ اور قادیانی کہتے ہیں کہ 130 برس کی عمر میں وہ سری نگر میں فوت ہوئے اور دفن ہوئے، تو اس عمر میں بھی گفتگو کرنا کوئی معجزہ نہیں، کوئی خصوصیت عیسیٰ نہیں بنتی۔ ہاں ماں کی گود میں تو بنتی ہے، اس کا وہ بھی اعتراف کرتے ہیں، مگر یہ جو اگلی بات ہے وہ اللہ کے بندو، نوح علیہ السلام نے 950 سال کی عمر میں دعوت دی، اور 130، 40، 50 بہت سے لوگوں کی عمریں ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا محمد رسول خان صاحب، جن سے ہم نے ترمذی پڑھی۔ جب ہم نے پڑھا ان سے تو ان کی عمر 115 سال تھی، پڑھاتے رہے کئی سال تک، پھر ان کی عمر، پھر ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ کوئی معجزہ نہیں 23 سال کی عمر میں بات کرنا، 33 سال میں، 120 سال میں، 130 سال میں، تو یہ کوئی معجزہ نہیں۔ اللہ تعالی علی وجہ الاعجاز ان کی کلام کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ کیسے ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ گئے ہیں اور وہاں زندہ ہیں، جیسے مفسرین نے لکھا واللہ انہ لحی، اور جیسے قرآن نے کہا کہ ان میں سے ان پر ایمان لانے کے لیے جملہ اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، تب ان کی موت واقع ہوگی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ 2024واں سال ہے یہ میلادی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اگر اس عمر میں نیچے آتے اور بات کرتے ہیں تو یہ ہے گفتگو کا وہ طریقہ جسے اللہ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے۔ اب اس کا انکار کرنا صرف اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑی عمر میں آسمان سے نازل ہونے کے بعد کلام کریں گے، اور یہ ان کا معجزہ ہے، اور یہ قرآنی خبر ہے، قرآنی خبر، تو یہ 2024 یہ جو کیلنڈر ہے یہ بھی اسلامی ہے، میلادی ہے، حضرت عیسیٰ کی میلاد سے چلا ہوا ہے۔ اور جو قمری ہے 1446 یہ بھی اسلامی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو بھی اللہ نے نظام چلایا ہے وہ اللہ کا نظام ہے۔ وہ کیلنڈر میلادی ہو، وہ کیلنڈر ہجری ہو، یا کوئی اور کیلنڈر، سال کے 12 ہی مہینے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12، تو اللہ کی کتاب میں ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ وقت دوسرا موضوع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کی والدہ کو یہ خبر دینا کہ یہ ایسے عمر میں بات کرے گا کہ اس عمر کا کوئی انسان بات نہیں کرتا، اور واقعی یہ ہزاروں برس کی عمر کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ اللہ کے انبیاء نے باتیں کی۔
تو اللہ تعالیٰ نے ایک حالت، دو معجزانہ حالتوں کا ذکر کیا، ایک ماں کی گود میں عیسیٰ کا بولنا اور دوسرا بڑی عمر میں بولنا۔ ہم نے دونوں کا ذکر کر دیا اور دونوں کیلنڈر آپ کے سامنے رکھ دیے۔ دوسری حالت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر سینکڑوں سال کی عمر میں گفتگو ہے۔ ہمارے سامنے آج ولادت عیسیٰ کو 2024 سال گزر چکے یا اس سے کم و بیش، پھر ان کے نازل ہونے تک ان کی عمر مزید زیادہ ہو جائے گی۔ تو اتنی طویل عمر نہ عام انسان پاتے ہیں، نہ اتنی عمر کا انسان گفتگو کر سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ان دونوں حالتوں میں گفتگو معجزانہ ہے، پہلے ماں کی گود میں، دوسرا نازل ہونے کے بعد۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس میں آپ نے قسم کھا کے اٹھایا، والذی نفسی بیدہ، جس ذات کے قبضے میں میری جان ہے اس کی مجھے قسم، لَيَنزِلَنَّ فِيكُمْ ابن مریم، کہ ابن مریم تم میں ضرور بضرور اتریں گے، حاکماً، حاکم ہوں گے۔ تو کیا حاکم خاموش رہتا ہے؟ لوگوں میں فیصلے کرتا ہے۔ عدلاً، عادل، تو عدالت کرنے والا، انصاف کرنے والا خاموش نہیں رہتا، بولیں گے وہ۔ اور یہ معجزانہ گفتگو اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ پھر قرآن و سنت کی تعلیمات جو ہیں ان کا موضوع گفتگو بھی اسلامی عقائد کا بیان ہوگا، اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اعلان اور غلبہ ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزانہ طور پہ گفتگو فرمانا یہ انہی کا خاصہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور پوری امت مسلمہ پہلے روز سے آج تک اس بات کا اقرار کرتی ہے، مگر مرزا محمود نے اس آیت میں صریحاً تحریف کرتے ہوئے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، وہ چھوٹی عمر اور ادھیڑ عمر ہونے کی حالت میں لوگوں سے باتیں کرے گا۔ تو ہر دور میں تمام لوگ گفتگو کرتے ہیں، نہ یہ معجزہ ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ یہ ہے قادیانی روش معجزات کے بارے میں۔ تو مرزا محمود نے قادیانیت کے مزاج کے مطابق صرف معجزات کے انکار کی خاطر ہی یہ تفسیر و ترجمہ کیا، جو لغت اور مسلم امت کے مسلمہ عقائد جو تواتر سے نقل ہوتے آ رہے ہیں جناب رسول اللہ سے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، شراح حدیث آج تک، تو یہ انکار صرف اس لیے کیا تاکہ انہیں اس معجزے کا اقرار نہ کرنا پڑے، اور یہ ان کی روش ہے۔ اور یوں قرآن کریم میں تحریف اور اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں الحاد کیا۔ ہماری پھر دعوت ہے قادیانیت کو کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے اس کو ماننا جائے، اور پھر اس طرح مانا جائے جیسے نازل کرنے والے کی مراد ہے، اور وہ مراد جناب رسول اللہ سے آج تک متواتر طور پہ امت میں منتقل ہوتی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہر الحاد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور ہر ایمان والے کو اللہ تعالیٰ
ایمان پہ ثابت قدمی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔